بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک اہم خبر ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے عمران خان صاحب کے بارے میں، وہ ہے ملک ریاض صاحب کے بارے میں۔ جس وقت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت ملک ریاض صاحب نے عمران خان صاحب کو ان کے ایک ٹرسٹ کو بیسیکلی ان کو تقریباً کوئی 458 کنال زمین، جس کی اسٹیمپ ویلیو جو ہے وہ تقریباً کوئی 25-30 کروڑ روپے تھی، وہ انہوں نے ان کو ڈونیٹ کی۔ اور یہ جو ڈونیشن کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک اہم یونیورسٹی بنانا چاہ رہے تھے، القادر یونیورسٹی بیسیکلی، اور اس کے لیے انہوں نے ظاہر ہے اپنا آئیڈیا بھی پیش کیا، اشتہارات بھی آتے رہے، بہت کچھ ہوا۔ اور وہ زمین جو ہے یہ بیسیکلی 458 کنال زمین جو ہے یہ بیریا ٹاؤن کی طرف سے اس کا جو ایک ایگریمنٹ کیا گیا، وہ اس وقت کی خاتون اول بشرا بی بی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا۔ اور انیشیلی ویسے یہ زمین زلفی بخاری صاحب کے نام کی گئی، اور زلفی بخاری صاحب سے پھر یہ ٹرانسفر ہوا ٹرسٹ کے نام۔ ٹرسٹ میں بیسیکلی یہ انیشیلی جو تھے وہ 4 ممبر ٹرسٹ تھا، اور جس میں ایک عمران خان صاحب اس ٹرسٹ میں تھے، وہ ابھی بھی ہیں، بشرا بی بی تھیں، زلفی بخاری تھے، اور ظہیر الدین بابر اعوان صاحب۔ بابر اعوان صاحب کے گھر میں انیشیلی جب یہ ٹرسٹ رجسٹر ہوا تو اس وقت جو اس کا آفیشیل ایڈریس تھا وہ بابر اعوان صاحب کے گھر کا تھا۔ بعد میں پھر زلفی بخاری اور بابر اعوان صاحب کو یہ ٹرسٹ سے ریموو ہو گئے، اور ان کی جگہ پھر 2 نئے افراد آ گئے۔ ایک ڈاکٹر عارف نذیر بٹ صاحب، یہ میرا خیال ہے شاید لمز میں شاید پڑھاتے بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں۔ ایک تو یہ، اور ایک ان کے ساتھ مسز فرت شہزادی، جن کو جنرلی فرح خان یا فرح بی بی کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور جن کے بارے میں مختلف قسم کے سکینڈلز اب سامنے آ رہے ہیں۔ سو اینی ہاؤ، مطلب اس کا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب، بشرا بی بی، یہ ڈاکٹر عارف نذیر بٹ صاحب اور فرد شہزادی جو ہیں یہ اس ٹرسٹ کے ممبر ہیں۔ اور اس ٹرسٹ میں چونکہ ڈونیشن کے ساتھ زمین بھی ڈونیٹ ہوئی، اس کو جو بنایا گیا، جو یونیورسٹی کی جو بلڈنگ کی تعمیر تھی وہ بھی بیریا ٹاؤن نے بنائی، ملک ریاض صاحب نے بنوائی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ایون جو اخراجات ہوں گے وہ بھی ہم دیں گے۔ یہ ان کی اس میں ایک ایگریمنٹ تھا جس میں یہ بھی اس قسم کی کوئی کمٹمنٹ تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ اس کے لیے ڈونیشنز بھی لی جاتی رہیں، اور کوئی ایک اندازے کے مطابق شاید 10 کروڑ روپے سے بھی زیادہ ڈونیشنز یہ ادارہ آلریڈی لے چکا ہے۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ اس لحاظ سے جو اس میں انٹرسٹنگ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ جی ابھی تک یہ یونیورسٹی نہیں ہے، یہ کالج ہے، اس کو ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا گیا یونیورسٹی کے لحاظ سے، اور صرف ایک سبجیکٹ اس میں پڑھایا جاتا ہے، اور وہ سبجیکٹ بی ایس مینجمنٹ سائنسز کا، جس میں ٹوٹل نمبر آف اس کو جو سیٹس ایلوکیٹڈ ہیں، اور جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی شاید لاہور کے ساتھ اس کو ایفیلیٹڈ ہے اس وقت، یہ اس وقت انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی نہیں ہے، کالج ہے، وہی جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس میں ان کو 50 سیٹیں ٹوٹل ایلوکیٹ کی گئیں، صرف ایک سبجیکٹ جو مینجمنٹ سائنسز کی بات میں کر رہا ہوں، بی ایس، وہ پڑھایا جاتا ہے، اور اس میں صرف ابھی تک 37 اسٹوڈنٹس ہیں اس میں۔ سو اوور آل ایک تو کویشچن یہ کہ جی شاید ڈونیشن سے بنا، ڈونیشن سے چلنا تھا، تو پھر باقی ڈونیشن لینے کی کیا ضرورت ہے اس میں کیا؟ اچھا، دوسری یہی بات کہ اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں ان سے اگر آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی جا کے دیکھیں تو ظاہر ہے وہ اگر ایڈمیشن لینا ہے، اگر آپ نے پڑھنا ہے تو اس کا ایک فی اسٹرکچر بھی ہے۔ سو فری اسٹرکچر بھی ہے، فی بھی لی جاتی ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ ایک صرف اس میں کویشچن یہ ہے کہ کیا اگر ڈونیشن لی جا رہی ہیں تو کیا کوئی اس کا آڈٹ بھی کرایا گیا، کوئی اس کا آڈٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو خبر چھپی آج جنگ اور نیوز میں، اس میں ڈاکٹر عارف نذیر بٹ صاحب انہوں نے یہ کہا کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ اس کا ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے اس کی ڈیٹیلز نہیں بتائیں۔ لیکن اینی ہاؤ پروجیکٹ یہ ظاہر ہے یہ جنرلی اب میں دیکھ رہا تھا کہ ٹویٹر کے اوپر اس کو لوگ اسکینڈلائز بھی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ میں نے جو فیکٹس آپ کو بتائے یہ عمران خان، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس تو نہیں ہے کہ بیکاز اگر آپ پرائم منسٹر ہیں اور اس وقت اگر آپ کسی سے زمین لیتے ہیں، کسی بڑے کاروباری شخص سے زمین لیتے ہیں اپنے ٹرسٹ کے لیے، تو کیا یہ کہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس تو نہیں بنتا؟ کیونکہ ملک ریاض صاحب کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو کیسز ہیں بہت سے وہ چلتے ہیں، ان کی زمینوں کے بڑے معاملات ہیں جن میں کچھ کنٹروورسیز بھی ہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ تو اگر گورنمنٹ میں پرائم منسٹر کو اگر وہ پھر فرض کریں کسی طریقے سے اس طرح فیور کرتے ہیں، یا فرسٹ لیڈی کو وہ فیور کرتے ہیں، آدھو ذاتی طور کے اوپر کوئی پیسہ ان کو نہیں جا رہا یا زمین ان کے نام الاٹ نہیں ہوئی، ایک ٹرسٹ اور ایک بہتر مقصد کے لیے الاٹ ہوئی، لیکن کیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ حکومت کی طرف سے بھی
کچھ مطلب رعایتیں دی گئی ہوں ملک ریاض صاحب کو یا بحریہ ٹاؤن کو. اچھا اس کے لحاظ سے میں آج جو ٹویٹر کے اوپر دیکھ رہا تھا تو بہت سے لوگ مطلب میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا تھا, بہت سے لوگ تو نہیں لیکن کچھ لوگوں نے اس کو ایک دم سے کنیکٹ کر دیا. آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے دوران ہی ملک ریاض صاحب کا ایک جو پیسہ باہر سے پاکستان کو آیا تھا, اور اس پیسے کو بیسیکلی جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بیسیکلی ہمارے جو ہمارا پبلک کٹی ہے, جو نیشنل ایکسچیکر ہے, وہ قومی خزانے میں اس پیسے کو آنا چاہیے تھا. اراؤنڈ کوئی 40 ارب روپے کی رقم تھی, لیکن وہ رقم جو ہے وہ جب پاکستان میں آئی تو کیبنٹ میں ایک ڈیسیژن کے مطابق اس کو سپریم کورٹ میں آن بہاف آف ملک ریاض صاحب جمع کرا دیا گیا, اس پیسے کے اگینسٹ جو ملک ریاض صاحب نے آلریڈی کمٹ کیا ہوا ہے کہ جی ان کی جو آپ کو پتا ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کے یا سندھ کے جو مسائل تھے اس کو حل کرنے میں کے لیے جو سپریم کورٹ کا فیصلے کے مطابق ان کو کوئی 400-500 ارب روپیہ دینا تھا, تو اس کھاتے میں وہ پیسہ جو ہے وہ پیسہ گورنمنٹ کے پاس نہیں آیا, وہ ملک ریاض صاحب کے پاس آیا. تو کیا اب اس کے اوپر ظاہر ہے کافی کویشچنز ریز ہوئے, کافی لیدے بھی ہوئی, لیکن ابھی تک ایک حتمی بات پتہ نہیں چلی. اور اب نئی گورنمنٹ آئی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس چیز کو کھنگالتے ہیں کہ نہیں, اس کو نکالتے ہیں کہ نہیں, کہ کیا کہیں وہ جائز ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ سے ہو کے مطلب ان کے تھرو سپریم کورٹ میں جمع کرایا گیا, یا اس میں کوئی غلط کام کیا گیا, یا وہ اصل میں وہ پیسہ حکومت کے پاس آنا چاہیے تھا, وہ حکومت کے خزانے میں آنا چاہیے تھا, اور اس کو ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں یا ان کے تھرو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا. یہ وہ چیز ہے جس کا بھی ہیر اینی آؤ جو فیکٹس ایز سرٹن ہونے ہیں. لیکن ادروائز اس میں ایک چیز یہ کہ جو فرح خان صاحب کے بارے میں چونکہ اس میں بھی ٹرسٹ ممبر ہیں, لیکن ادروائز میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے بارے میں میڈیا کے اوپر کافی بڑی مطلب ہے کہ سیریس قسم کے اسکینڈلز آ رہے ہیں. آلدو وہ ابھی تک جو ان کا رسپانس آیا وہ ریجیکٹ کر رہی ہیں, لیکن اس طرح سے ان کی کلیریفیکیشن, اپنی پوزیشن کی کلیریفیکیشن نہیں ہو رہی. وہ چیزیں لیکن جو فیکٹس آ رہے ہیں سامنے, جس طرح فخر درانی نے ہمارے نیوز آف جنگ میں لکھا, انہوں نے تو کہا کہ ان کے بہت زیادہ ایسیٹس جو بڑھے ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں, وہ بہت بڑے لیول کے بڑھ گئے ہیں ایسیٹس, اور اس میں بہت مطلب کئی گنا زیادہ اضافہ ہوا, اور ان کے سورس آف انکم کم تھا, ان کو گفٹس بہت زیادہ ملے, اور اس طرح کی بات. سو یہ وہ چیز ہے کہ کیا فرح خان صاحبہ کو پھر یہی والی بات کہ وہ اس ٹرسٹ میں وہ بھی ایک ٹرسٹی ہیں, تو یہ ظاہر ہے یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کو, میرا خیال ہے کہ جن کے اوپر عمران خان صاحب کو یہ ہانٹ کرتی رہیں گی. یہ ان کے متعلق میڈیا یہ ڈفرینٹ چیزیں یہ کویشچن کرتا رہے گا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.